السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ آج بھی پاکستان میں یورپ میں عید منائی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، غریب دوست احباب بھی ساتھ شامل ہوں گے۔ اچھا جی، آج کے پروگرام میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے عمران خان پاکستان کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور طاقتور لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو پہاڑ سامنے کھڑا ہے وہ ہے عمران خان۔ اب یہ اس کو کوشش کر رہی ہے، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے، ادھر ادھر نہیں ہو رہا۔ کل آپ نے دیکھا کہ جو شہباز شریف ہے اور چیف آف آرمی سٹاف یہ افغان بارڈر پہ اکٹھے گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے عید منائی۔ یہاں سے میں آپ کو آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار اور وہ جو آپ کا وزیر دفاع وہ بھی ساتھ تھا، مریم اورنگزیب بھی ساتھ تھی خوشمش کرنے کے لیے۔ خیر، ہوا یہ ہے کہ اس وقت عید کے بعد کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ یہ کوئی ان کو کوئی ان لوگوں سے ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے کسی صورت یہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس کے ارد گرد یہ گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور آتے جاتے راستے میں اس کے وعدے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں پورے، اور پھر اگر آپ وہ پورے نہیں کر پاتے تو وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا دے، لیکن یہ رسک یہ نہیں لیں گے، ویسے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے عام فوج کے لوگ ہیں وہ بڑی جو قیادت ہے، چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ، جس طرح لوگ ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو خود بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سرکاری آفس ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایک دوسرے کی پارٹی بنی ہوتی ہے اندر ہی اندر، یا دور کوئی بھی ہو، وہاں پہ عام کمپنیوں میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ وہاں پہ جو بیان دیے جاتے ہیں جا کے، وہ ان کے کہنے پہ دیے گیا بیان کہ جو اندرونی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں ہم ان کو خاموش کر دیں گے، کچھ اس طرح کا خلاصہ تھا اس کا۔ یہ بیان دلوانے کے لیے وہاں پہ یہ پروگرام رکھا گیا، اور پھر چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بیان دلوایا گیا، تو ملتا جلتا اس سے والا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کیونکہ ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے سامنے یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑ نہیں، چٹان کہہ سکتے آپ۔ اب یہ چٹان جو ہے اس کو راستے سے بھی ہٹانا ہے، اگر یہ راستے سے نہیں ہٹاتے تو ان کا آپ سب کے علم میں جو حشر ہونا ہے، عوام بھی خلاف، اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ ہر جگہ پہ یورپ میں، دوسرے ممالک میں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وکلاء سے بھی مشاورت چل رہی ہے عمران خان کی، اور یہ کہ جو ہماری طاقتور سرکار ہے وہ کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ کو معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاہدہ یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ ہے سب کچھ جھوٹے کیس ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ عام عدالت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ فوجی عدالتوں کی دھمکیاں بھی گورنمنٹ کے ذریعے دلائی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے بھی، سب نے، جب چیف جسٹس صاحب جو ہمارا ستو کے کام کرتا ہے، جو دونوں طرف کھیلتا ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو پتا نا یہ سامنے والا آپ کا دشمن ہے تو آپ اس حساب سے تیاری کرتے ہیں، مگر جب آپ کو پتا ہو یہ منافق ہے اور دونوں طرف، تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ میں کیا کہوں آپ کو، یہ منافق انسان جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، میں نے آپ کو
پہلے دن سے کہا تھا کہ اس کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس نے کھیلنے کا طریقہ جو ہے وہ دوسرا، تاکہ دونوں کو میں خوش کرتا رہوں اور اپنا ٹائم پورا کر کے تتر بتر ہو جاؤں۔ یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے اس میں اس چیز کا بھی حصہ ڈال لے کہ 3 ماہ پہلے نے چیف جسٹس کا اعلان کر دیا، اور بڑے خطرناک پلان ہیں ان کے، وہ میں آپ کو ایسا ایسا بتاؤں گا کیونکہ میں لمبے پروگرام نہیں کرتا، لوگ مصروف ہوتے ہیں، مختصر بات کرنی چاہیے۔ اب یہ جو رساکشی چل رہی اس میں جو پی ٹی ایم والے ہیں وہ ہیں چلاک بڑے، ان میں قاتل سے لے کے زانی سے لے کے شرابی سے لے کے ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک کا درجہ کوئی 100% ہے، دوسرے کا 1000 ہے، پھر لاکھ ہے، پھر کروڑوں اربوں میں یہ حرام خور ہے۔ نہ انہوں نے آج تک اپنی ڈیوٹی ٹھیک دی، نہ انہوں نے قوم کو اپنی قوم سمجھا، نہ انہوں نے قوم کی امانت کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سسٹم کیا، کیونکہ یہ خود بے ایمان ہے، بد دیانت ہے۔ میں نہیں، ساری دنیا کو پتا، یہ سمجھ رہے میں کہہ رہا۔ اچھا، اب یہ پی ٹی ایم کا ٹولہ جو ہے نا، یہ سارا ملبہ فوج پہ ڈالنا چاہتا ہے کہ کسی طرح فوج کے ذریعے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب فوج کے اندر ایسے جرنیل بھی ہیں جو مشورہ دیتے ہوں گے چیف جسٹس کو کہ جناب یہ کام ہم نہیں کریں گے، ورنہ پہلے نفرت بہت زیادہ ہے اور پھر یہ نفرت اور بڑھ جائے گی۔ اگر پی ڈی ایم کا ٹولہ خود یہ گیم ڈالنے کے قابل ہوتا تو انہوں نے 1-2 دفعہ گیم ڈالی ہے تو یہ رکتے نہ، ان کو بھی روک دیا گیا کہ دیکھو اگر فرض کرے عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کی تو دنیا بھر میں ذلت و رسوائی ہوئی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے وہ اینکیں لگا کے پھرتا ہے، تو وہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ اینک لگانے سے، پرانی بات ہے 40-45 سال پہلے کی، اسے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تو وہ کہتے رات کو وہ یار 2 بندے پکڑے گئے ہمارے نا، تو دوسرا کہتا وہ کیا کر رہے تھے، کہتا وہ اینکیں لگا رہے تھے، تو بعد میں مجھے پتا چلا وہ چرس پی رہے تھے۔ یہ ویسے ہی میرے ذہن میں بات آ گئی۔ خیر، اب یہ ہے کہ اس کشمکش میں کون، اب وہ ایک مثال سنی ہوگی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ ہے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اب دیکھا کہ عوام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، کروڑوں لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہم نے ایسا کوئی کام ڈال دیا، جھوٹے کیس، ایک سے ایک بڑا جھوٹا کیس، کوئی انکوائری نہیں اوپن، کوئی پتہ نہیں، 9 مئی لوگ اب گالیاں نکال رہے ہیں 9 مئی کے دن کو، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہوا انہوں نے بنا کے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ ڈرامہ کار جس طرح۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر یہ جھوٹے کیس عمران خان پہ ڈال سکتے ہیں، عمران خان کوئٹے میں موجود ہی نہیں، قتل کا کیس ڈال دیا، یہ ڈال دیا، تو یہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز زندگی میں کر سکتے ہیں؟ ان کی سوچ میں نہیں یہ چیز، خدا نے ان کو سوچ کے اچھی سوچ کا میرا خیال ہے کہ وہ موقع بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، اور ان میں کوالٹی بھی نہیں اچھی سوچ کی، گند گٹر، ہر وقت سوچتے رہنا کس کو مارنا، کس کو ننگا کرنا، کس کو پکڑنا، صحافی پکڑ لو۔ اب یہ 2-4 وکیل بھی بھڑکائیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو جائے گا ان کا طریقہ واردات یہی ہے، دہشت پھیلانے کے لیے 2-4 بھڑکا دو، آنے دنوں میں خبر آ جائے گی۔ تو جناب یہ اس وقت پرابلم چل رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے گا کون؟ اب دیکھتے ہیں اس میں عید کے بعد جو میٹنگیں ہو رہی ہیں دبئی میں، یہاں پہ 25 کروڑ عوام جو لاشیں ان کی نظر میں، ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اور بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام۔